بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تلحق الشيء لما هو أقول لفظة ما موصولة وأحد الضميرين راجع إلى ما والآخر إلى الشيء، أي تلحق الشيء للأمر الذي هو أي ذلك الشيء، ذلك الأمر هو أي ذلك الشيء، وحاصله تلحق الشيء لذاته. قوله كالتعجب اللاحق لذات الإنسان أقول فإن قلت العارض للشيء ما يكون محمولا عليه وخارجا عنه والتعجب ليس محمولا على الإنسان، وأجيب بأنهم يتسامحون في العبارات كثيرة فيذكرون مبدأ المحصول كالتعجب والنطق والضحك والكتابة وغيرها ويريدون بها المحمولات المشتقة منها. وعلم أن العوارض التي تلحق الأشياء لذواتها لا يكون بينها وبين تلك الأشياء واسطة في ثبوتها لها بحسب نفس الأمر، وأما العلم بثبوتها لها فربما يحتاج إلى برهان. قوله كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان بواسطة أنه حيوان أقول طريقة المتأخرين إنهم يجعلون لاحق بواسطة الجزء العام من الأعراض الذاتية التي يبحث عنها في العلوم وليست بصحيحة، بل الحق أن الأعراض الذاتية ما يلحق الشيء لذاته أو لما يساويه سواء كان جزءا له أو خارجا عنه. قوله لما فيها من الغرابة بالقياس للمعروض أقول يعني أن الثلاثة الأول من الأعراض لما استندت إلى الذات في الجملة نسبت إلى الذات وتسمى ذاتية، وأما الثلاثة الأخيرة فهي وإن كانت عارضة للذات المعروض إلا أنها ليست مستندة إليها وفيها غرابة بالقياس إلى ذات المعروض فلا تنسب إليها بل سميت أعراضا غريبة. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا سبق جاری ہے اور الحمدللہ آسان سبق ہے. اطمینان سے سن لیں اور انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، یاد ہو جائے گا. 2 دن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آپ کا سبق نہیں ہو پایا. اب اللہ کا شکر ہے آپ کی دعاؤں سے کافی بہتر ہیں، اس لیے آج پڑھا رہے ہیں. قولہ تلحق الشیء لما ہوا. قطبی کے اندر عوارض ذاتیہ کی جب آپ نے تفصیل پڑھی تھی تو وہاں یہ پڑھا تھا ان العوارض الذاتیہ وہ ہوتے ہیں تلحق الشیء لما ہوا، یہ ان کی تعریف میں آیا تھا. تو اس کو چھوڑو، جتنا حصہ یہ تھا نا تلحق الشیء لما ہوا، تو یہاں پر جو ہوا 2 ضمیریں تھیں، اس کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا مقصد ہے اس کا. یہ 2 ضمیریں ہیں، اور ایک ضمیر کدھر لوٹے گی اور دوسری ضمیر کدھر لوٹے گی. یہ لما ہوا کا مطلب ہے لذاتے ہی، بس اتنا یاد رکھ لینا. ان کا حاصل کلام کیا نکلے گا؟ جو شے کو بالذات لاحق ہوں. لوٹ کر اسی پہ آ جائیں گے دونوں سے، ہوا سے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ اس میں لفظ ما تو موصولہ ہے، لما، یہ جو ما ہے موصولہ ہے، اور جو 2 ضمیریں ہیں ان میں سے ایک ضمیر تو ما کی طرف لوٹ جائے گی. کس کی طرف؟ ما کی طرف. اور دوسری ضمیر شے کی طرف لوٹے گی، تلحق الشیء. ایک ضمیر ما کی طرف اور دوسری ضمیر کس کی طرف لوٹ جائے گی؟ شے کی طرف. جب 2 ضمیریں ہیں تو ان کے مرجع بھی کیا ہونا چاہیے؟ 2 ہونا چاہیے. اب جب دونوں کے مرجع متعین ہو گئے تو اب ترجمہ کس طرح ہوگا؟ عوارض ذاتیہ وہ ہیں جو شے کو لاحق ہوں للامر الذی، اس امر کی وجہ سے. ما کی تفصیل، ایک ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ ما کی طرف. اسی کی تفصیل للامر الذی، اس امر کی وجہ سے. ہوا، جو امر ہوا، اے ذالک الامر، یعنی وہ امر وہ ہوا، اے ذالک الشیء، جو امر وہی شے ہو. یعنی
عوارض ذاتیہ وہ ہیں جو شے کو اس امر کی وجہ سے لائق ہو جو امر وہی شے ہو. لوٹ کر آ گئے شے پر، گھوم کر ایک ہی جگہ آ گئے. جو امر اس امر کی وجہ سے شے کو لائق ہو جو امر خود وہی شے ہو، یعنی بالذات اس کی ذات کی وجہ سے لائق ہو. ٹھیک ہے، یہی نکل کر آئے گا. تو وہ جو شے کو اس امر کی وجہ سے لائق ہوں جو امر وہی شے ہو، وحاصلہ تلحق الشیء لذاتہ، جس کا حاصل یہ نکلا عوارض ذاتیہ وہ ہیں جو شے کو بذات لاحق. ٹھیک ہے، شے کو بذات لاحق ہوں تو اس امر کی وجہ سے لائق ہوں جو امر وہی چیز ہو، وہی شے ہو. شے کو عوارض ذاتیہ لاحق ہوں اس امر کی وجہ سے جو امر وہی شے ہو، تو یعنی اسی کی ذات کی وجہ سے لاحق ہوں. قولہ کالتعجب اللاحق لذات الانسان. پھر تفصیل کی تھی عوارض ذاتیہ کبھی تو خود ذات کی وجہ سے بلا واسطہ عارض ہوگا شے کو. کسی بھی شے کو جو چیز عارض ہو رہی ہے عرض ذاتی، وہ خود ذات کی وجہ سے عارض ہوگی یا ذات کے جز کی وجہ سے عارض ہوگی یا کسی ایسے امر خارج کی وجہ سے عارض ہوگی جو امر خارج ذات کے مساوی ہوگا، برابر. اس کی پہلے کی مثال ذات کی وجہ سے ہو، مثال دی تھی جیسے کہ تعجب، یہ انسان کو انسان ہونے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے بالذات، کسی چیز کے واسطے سے، نہ جز کے واسطے سے نہ امر خارج کے واسطے سے، بلکہ صرف کس کی وجہ سے؟ انسان ہونے کی وجہ سے. تو یہ بالذات عارض ہو رہا ہے. اس پر یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ حضور ہمیں اعتراض یہ ہے کہ جو چیز عارض ہوتی ہے کسی شے کو وہ اس کا محمول بنتی ہے. جو چیز کسی شے کے عارض ہوتی ہے وہ اس کا کیا بنتی ہے؟ محمول بنتی ہے. مثلا ہنسی انسان کو عارض ہوتی ہے، ہنسی انسان کو کیا ہوتی ہے؟ عارض ہوتی ہے. تو کہا جاتا ہے الانسان ضاحکن، انسان ہنس رہا ہے. تو ضاحک انسان پر محمول ہو رہا ہے کہ نہیں؟ انسان موضوع ہے اور ضاحک کیا ہے؟ محمول ہے کہ نہیں محمول ہے؟ تو معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ جو چیز شے کو عارض ہوتی ہے وہ اس پر محمول ہوتی ہے اور حقیقت سے خارج ہوتی ہے. صحیح بات ہے، جیسے کہ ضاحک یہ انسان پر محمول ہو رہا ہے اور اس کی حقیقت سے خارج ہے کیونکہ حقیقت ہے حیوان ناطق. لیکن تعجب یہ تو انسان پر محمول ہو ہی نہیں سکتا. الانسان تعجب کہیں گے آپ؟ نہیں، بلکہ کیا کہیں گے؟ الانسان متعجب، یعنی جو اس سے مشتق نکلے گا وہ محمول ہوتا ہے، مصدر محمول نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے تعجب کو مثال میں کیوں رکھا؟ متعجب کو نہ رکھنا چاہیے تھا. یہ اعتراض ہے، یہ لفظی اعتراض ہے. جواب بالکل ظاہر ہے کہ سرکار عبارات میں اس طرح بہت ہوتا ہے کہ مبدأ محصول یعنی مصدر کو مراد ذکر کر دیا گیا اور مراد ہوتے ہیں مشتقات. تو کتابت ذکر کر دیتے ہیں، مراد ہوتا ہے کاتب. ضحک ذکر کر دیتے ہیں، مراد ہوتا ہے ضاحک. ایسے ہی تعجب ذکر کیا ہے، مراد کیا ہے؟ متعجب. اور متعجب انسان پر محمول ہوگا. الانسان متعجب کہا بھی جائے گا اور انسان کی حقیقت سے خارج بھی ہوگا. ملا لو. اقول فین قلتا، تو اب اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ جو شے کا عارض وہ ہوتا ہے جو اس پر محمول ہو اور اس کی حقیقت سے خارج ہو، اور تعجب انسان پر محمول نہیں ہوتا، اجیبا، اس پر یہ جواب دیا گیا بأنہم یتسامحون فی العبارات کثیرہ، کہ وہ عبارات میں اس طرح بہت سا تسامح کرتے ہیں تو وہ مبدأ محصول کو ذکر کرتے ہیں، یعنی مصادر کو، جیسے تعجب، نطق، ضحک، کتابت وغیرہ، اور اس سے محمولات مشتقہ مراد لیتے ہیں. ان سب کے محمولات کیا رہیں گے؟ جو ان کو محمول کیا جائے مشتقات مراد لیے جاتے ہیں. وعلم، ایک فائدہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عوارض ذاتیہ جو اشیاء کو بالذات عارض ہوتے ہیں یہ ذات اور اشیاء کے درمیان واسطہ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نفس امر کے اعتبار سے ان کے ثبوت کے لیے، یعنی اشیاء کے واسطے عوارض کے ثبوت کے لیے یہ واسطہ نہیں ہوتے ہیں، بالذات ثبوت کے لیے واسطہ نہیں ہوتے ہیں. ہاں، ثبوت کے علم کے لیے کبھی کبھی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہاں ثابت ہیں کہ نہیں ہیں، اس چیز کا علم آپ کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی. لیکن یہ عوارض ذاتیہ جو شے کو بالذات عارض ہوتے ہیں یہ واسطہ نہیں بنتے ہیں ثبوت کے لیے. کہہ دیا گیا ہے
تو یہ لکھ دیا گیا ہے، یہ مان لیا جاتا ہے۔ البتہ بھی اس کی تحقیق کرنا ہو، ثابت ہے، علم کا علم حاصل کرنا ہو، تب اس کی وہاں پر کبھی کبھی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ملاؤ وعلم ان العوارض التي تلحق الاشیاء لذواتها، کہتے ہیں وہ عوارض جو اشیاء کو بذات عارض ہوتے ہیں، لا یکون بینہا و بین تلک الاشیاء واسطۃ فی ثبوتها لہا، تو وہ عوارض اشیاء اور ان کی ذات کے درمیان ان کے اشیاء کے لیے ثبوت کے اعتبار سے واسطہ نہیں ہوتے ہیں، اشیاء کے لیے ثبوت کے اعتبار سے واسطہ نہیں ہوتے ہیں نفس الامر کے اعتبار سے۔ وَأَمَّا الْعِلْمُ بِثُبُوتِهَا لَهَا، اور رہا اشیاء کے لیے ان کے ثابت ہونے کا علم، فَرُبَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى بُرْهَانٍ، تو ہاں اس کے لیے کبھی کبھی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہاں یہ عوارض ثابت ہیں اشیاء کے لیے کہ نہیں، اس پہ دلیل کی ضرورت پڑے گی، ویسے یہ ذات کے لیے اور اشیاء کے لیے کے درمیان واسطہ نہیں ہوتے ہیں۔ قولہ کالحرکت بالارادہ اللاحقہ للانسان بواسطۃ انہ حیوان، اس کے بعد دوسرے عارض کی مثال دی تھی، یعنی وہ عارض، وہ حال جو شے کو اس کے جز کے واسطے سے عارض ہو، جیسے کہ حرکت بالارادہ یہ انسان کو عارض ہوتی ہے کس کے واسطے سے؟ حیوان کے واسطے سے، اور حیوان انسان کی حقیقت کا کیا ہے؟ جز ہے، حیوان ناطق یہی انسان کی حقیقت ہے۔ تو حرکت یہ حیوان کے واسطے سے عارض ہوتی ہے اور حیوان انسان کی حقیقت کا جز ہے، ٹھیک ہے، یہ کہا، مثال دی تھی۔ اس کے بارے میں ایک وضاحت کر رہے ہیں کہ متاخرین جو منطقی ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف اس عارض کو اعراض ذاتیہ سے مانتے ہیں جو جز عام کے واسطے سے شے کو عارض ہو۔ کس کے واسطے سے؟ جز عام، جیسے حیوان کے واسطے سے عارض ہو رہی حرکت بالارادہ، تو اس کو عوارض ذاتی، ان عوارض ذاتیہ سے مانیں گے جس سے علوم میں بحث کی جائے گی، جن سے بحث کی جائے گی۔ لیکن اور اس کے علاوہ کسی دوسرے جز سے عارض ہو تو کہتے ہیں اس کو یہ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں ان کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو بھی عارض شے کو جز کے واسطے سے عارض ہو یا امر مساوی کے واسطے سے عارض ہو، دونوں کے دونوں کو اعراض ذاتیہ سے مانا جائے گا اور ان کو اس میں رکھا بھی جائے گا۔ اقول، متاخرین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس عارض کو اعراض ذاتیہ میں رکھتے ہیں جو جز عام کے واسطے سے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے انہم یجعلون اللاحق بواسطۃ الجزء العام من الاعراض الذاتیہ التي يبحث عنها في العلوم، کہتے ہیں کہ وہ اس جز عام کے واسطے سے لاحق ہونے والے کو تو ان اعراض ذاتیہ میں شمار کرتے ہیں جن سے علوم میں بحث کی جاتی، ولیست بصحیحۃ، حالانکہ ان کا یہ طریقہ صحیح نہیں، بل الحق، بلکہ حق یہ ہے، ان الاعراض الذاتیہ ما یلحق الشیء لذاتہ، کہ اعراض ذاتیہ وہی ہیں جو شے کو بذات عارض ہوں، او لما یساویہ، یا اس کے کسی مساوی کے واسطے سے، اب وہ مساوی چاہے اس کا جز ہو یا اس سے خارج ہو، تو اب چاہے جز عام کے واسطے سے ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو، بہرحال اس کو اعراض ذاتیہ میں رکھا جائے گا، متاخرین والا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ قولہ لما فیہا من الغرابۃ بالقیاس الی المعروض، اس کے بعد آپ نے منطق میں عوارض کے بارے میں تفصیل پڑھی تھی کہ وہ 6، کتنے ہیں؟ وہ 6 ہیں، 6 میں سے 3 کو عوارض ذاتیہ کہا گیا تھا، پہلے 3 کو، اور بعد والے کو عوارض غریبہ کہا گیا تھا، اور علوم میں بحث کی جاتی ہے کس سے؟ عوارض ذاتیہ سے، عوارض غریبہ سے بحث نہیں کی جاتی۔ یہ بھی پڑھا تھا کہ ان کو اعراض ذاتیہ کیوں کہا جاتا ہے، ہر ایک کو بتا دیا گیا تھا۔ پہلے کو تو چونکہ بالذات عارض ہوتا ہے جیسے تعجب، دوسرا جز کے واسطے سے عارض ہوتا ہے تو جو جز کو عارض ہو وہ کل کی طرف بھی منسوب ہوگا، اور تیسرا امر خارج مساوی کے واسطے سے تو امر خارج منسوب ہوتا ہے ذات کی طرف اور عارض منسوب ہوتا ہے امر خارج کی طرف، اس واسطے سے وہ بھی گویا کہ ذات کی طرف منسوب ہو گیا۔ تو پہلے 3 اعراض ذاتیہ تھے اور باقی جو 3 تھے ان کو اعراض غریبہ کہا گیا تھا، اور علوم میں صرف عوارض ذاتیہ سے بحث ہوگی، عوارض غریبہ سے بحث نہیں ہوگی، یہ پڑھا تھا۔ اس کی کچھ تفصیل یہاں پر اور کر رہے ہیں۔
اقول یعنی پہلے تین عوارض ذاتیہ جب فی الجملہ ذات کی طرف منسوب ہو رہے ہیں تو ان کو ذات ہی کی طرف منسوب کر دیا گیا، وتسمى ذاتیتاً، اور ان تینوں کا نام آراز ذاتیہ رکھ دیا گیا۔ واما ثلاثۃ الاخیرہ، اور رہے بعد کے تین، فہیا وان کانت عارضۃ لذات المعروض، کہ یہ تین بھی اگرچہ ذات معروض کو عارض ہو رہے ہیں، جیسے کہ حرکت ابیس کو حیوان کے واسطے سے، تو یہ بہت دور کی کوڑی ہے۔ اس کے واسطے سے مثلا بغلے میں حرکت ہو رہی ہے، بغلہ سفید ہے تو گویا کہ سفید چیز حرکت کر رہی ہے، لیکن کس کے واسطے سے؟ حیوان کے واسطے سے، تو ایک لمبی چیز ہوگی یہ۔ کہتے ہیں یہ اگرچہ ذات کی طرف ذات کو عارض ہوتے ہیں، الا انہا لیست مستندتا الیہا، لیکن یہ تینوں یہ ذات کی طرف منسوب نہیں ہوتے ہیں۔ وفیہا غرابۃ بالقیاس الی ذات المعروض، لہذا ان کو ذات کی طرف، ذات معروض کی طرف قیاس کرتے ہوئے ان میں غرابت، اجنبیت ہے۔ فلم تنسب الیہا، اس لیے ان کو ذات کی طرف منسوب بھی نہیں کیا اور ان کا نام آراز غریبہ رکھا گیا۔ قولہ والعلوم لا يبحث فيها الا عن الاعراض الذاتیہ لموضوعاتها، آخر میں یہ بتایا تھا کہ علوم میں موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے گی، عوارض غریبہ سے بحث نہیں کی جائے گی، اسی کی تفصیل کر رہے ہیں۔ اقول وذالک، کیوں عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے گی اور غریبہ سے بحث کیوں نہیں جائے گی؟ دلیل اس لیے کہ مقصود کسی بھی علم کے اندر اس کے موضوع کے احوال کو بیان کرنا ہوتا ہے، علم کے اندر موضوع کے احوال کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ والاعراض ذاتیہ لشیء احوال له فی الحقیقت، اور شے کے اعراض ذاتیہ ہی حقیقت میں اس کے احوال ہوتے ہیں، اور اعراض غریبہ تو وہ حقیقت میں دوسری چیزوں کے احوال ہوتے ہیں، اس شے کے احوال نہیں ہوتے جس سے بحث کرنا مقصود ہوتی ہے۔ فہی بالقیاس الیہا اعراض ذاتیۃ، تو وہ ان کی طرف قیاس کرتے ہوئے اعراض ذاتیہ ہوئے، دوسری چیزوں کی قیاس کرتے ہوئے، اس چیز کی طرف نہیں جس سے یہاں بحث کرنا ہے۔ تو اب یہ دوسری چیزوں کی طرف قیاس کرتے ہوئے اعراض ذاتیہ ہوئے، لہذا اب ان سے اسی علم میں بحث کی جائے گی جہاں پر یہ اعراض ذاتیہ بنتے ہوں، اور یہاں جو اعراض ذاتیہ بن رہے ہیں ان سے بحث کی جائے گی۔ تو اب یہ ان دوسری چیزوں کی طرف قیاس کرتے ہوئے اعراض ذاتیہ ہوں گے، فیجب، تو ضروری ہے ان یبحث عنہا فی العلوم الباحثہ عن احوال تلک الاشیاء، کہ اب ان اعراض غریبہ سے انہی علوم میں بحث کی جائے جن علوم میں ان اشیاء کے احوال سے بحث ہوتی ہے جہاں یہ اعراض ذاتیہ بنیں گے۔ مثلا الحرکت، جیسے کہ حرکت یہ ابیض کی طرف قیاس کرتے ہوئے عرض غریب ہے، صحیح ہے کیا؟ ابیض کی طرف قیاس کرتے ہوئے عرض غریب ہے، اور جسم کی طرف قیاس کرتے ہوئے عرض ذاتی ہے، جسم کی طرف قیاس کرتے ہوئے عرض ذاتی ہے۔ لہذا اب حرکت سے جب بحث تو جسم کی طرف قیاس کرتے ہوئے عرض ذاتی ہے، تو ضروری ہے کہ اب حرکت سے اس علم میں بحث کی جائے جس کا موضوع جسم ہو، جس کا موضوع کیا ہو؟ جسم ہو۔ حرکت سے اس علم میں بحث کی جائے جس کا موضوع جسم ہو، کیونکہ اب یہاں پر حرکت عرض ذاتی ہو جائے گی، یہاں پر حرکت یہاں جسم کی طرف قیاس کرتے ہوئے کیا ہو جائے گی؟ عرض ذاتی، اور جب یہ اعراض ذاتیہ سے ہوگی تو اس علم میں سے بحث ہوگی، لیکن یہاں پر یہ اعراض ذاتیہ میں سے نہیں ہے جہاں ہم بحث کر رہے ہیں منطق کے موضوع میں سے، لہذا یہاں بحث نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں تو اب ضروری ہے کہ ہم حرکت سے بحث ہو اس علم کے اندر جس کا موضوع جسم ہو، وقس علیہ حال ما عدا، اور اسی پر آپ دوسروں کو بھی قیاس کر سکتے ہیں۔ لہذا یہاں پر ان عوارض سے بحث کی جائے گی جن کا تعلق موضوع کے عوارض ذاتیہ سے ہے، اور جو رہے عوارض غریبہ تو چونکہ وہ عوارض ذاتیہ میں سے نہیں ہے اس لیے ان سے یہاں بحث نہیں ہوگی۔ ہاں جن علوم میں جا کر یہ عوارض غریبہ عوارض ذاتیہ بن جائیں اس علم میں جا کر ان سے بحث ہو جائے گی، جیسے کہ حرکت جسم کی طرف قیاس کرتے ہوئے اس کے لیے عرض ذاتی ہے، تو اب جس علم کے اندر موضوع جسم ہوگا وہاں حرکت سے بھی بحث ہو جائے گی، کیونکہ حرکت وہاں عرض ذاتی بن جائے گی۔ یہ آج کا سبق ہے، اس کو محفوظ کر لیں۔